الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام القديم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تسلیما کثیرا دائما ابدا سرمدا. محترم حاضرین کرام، معزز بزرگوں کے ساتھیوں، الحمدللہ اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل و کرم سے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ طفیل میں حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضانا کی دعاؤں کے سائے میں ہر ہفتے کی طرح اس ہفتے بھی ہم اور آپ مسجد حاضہ میں جمع ہوئے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے اس جمع ہونے کو قبول فرمائے اور قرآن پاک کی فیض سے، اس کے برکات سے، اس کے انوارات سے پروردگار ہم تمام کو مالا مال فرمائے. آج ہم آپ کے سامنے ہفتہ واری اجتماع میں، چونکہ ہمارا درس قرآن الحمدللہ چل رہا ہے، جس میں سورۃ النساء کی 15 رکوع الحمدللہ مکمل ہو چکے ہیں. 5ویں پارے کے 12 رکوع مکمل ہو چکے ہیں. آج اس کی طرف گئے بغیر، چونکہ یہ مہینہ ذی الحج کا مہینہ کہلاتا ہے اور اس مہینے کے ساتھ کئی چیزیں ہماری سے تعلق رکھتی ہیں. جیسے ہی ذی الحجہ کا چاند نظر آتا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد آ جاتی ہے. جب ابراہیم علیہ السلام کی یاد آتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بھی یاد ہوتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ حج اور صفا مروہ کعبۃ اللہ کا طواف، یہ دیگر چیزیں بھی الحمدللہ اس کے ساتھ جڑ جاتی ہیں. تو ہم آپ کے سامنے چیدہ چند چیزیں ہم آپ کے سامنے رکھتے ہوئے اپنی بات کو اختصار کے ساتھ ختم کریں گے. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وازواجک وذریاتک واہل بیتک واولیاء ملتہ اجمعین. الحمدللہ ہمارے مہمان بھی الحمدللہ تشریف آوری ہو رہی ہے. چند لمحات میں آپ کے سامنے رہوں گا. اس کے بعد ہمارے مہمان مقرر حضرت مولانا سید مزمل پاشا قادری ہمارے درمیان جلوہ افروز ہوں گے، تو ان کا خطاب ہوگا. ہم اور آپ ان کے خطاب سے محظوظ ہوں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین مبارکہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ میرے جد ہیں. حضرت نوح علیہ السلام کے بعد اگر کسی کو اللہ نے پیغمبری عطا فرمائی، کسی کو نبی بنایا، کسی کو پیغمبر بنا کر بھیجا، رسول بنایا،
تو وہ میرے اور آپ کے آقا حضور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رسول پاک علیہ السلام نے حدیث مبارکہ سے اس طرف بھی روشنی کی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک اور مرتبہ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وازواجک وذریاتک واہل بیتک واولیاء ملتہ اجمعین۔ السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ الحمدللہ ہمارے مہمان حضرت مولانا سید مبشر پاشا قادری صاحب دامت برکاتہم عالیہ ہمارے درمیان جلوہ افروز ہیں، اور دوسرے حضرت کے بھانجے حضرت مولانا سید مزمل پاشا قادری اور حضرت کے دونوں صاحبزادے بھی الحمدللہ ہمارے درمیان موجود ہیں۔ ہم دل کی گہرائیوں کے ساتھ ہم ان کا استقبال کرتے ہیں۔ آئیے ایک اور مرتبہ درود پڑھ لیجیے، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں اور اپنے ماں کی بشارت ہوں۔ تو میرے کیف حضور پاک علیہ السلام نے ایک اور مرتبہ فرمایا، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ قربانی کیا ہے؟ تو رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ تو رسول پاک علیہ السلام نے احادیث مبارکہ میں جگہ جگہ یہ ہمیں ارشاد ملتا ہے کہ رسول پاک علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اپنے رشتے مبارکہ کو کھل کر بیان فرمایا، اور قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر الگ الگ مقامات پر بیان فرمایا، اور پھر بالخصوص ایک سورہ ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام پر نازل فرما دیا۔ قرآن پاک میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام پر ایک سورہ مبارکہ ہے، اور جو کہ 13ویں پارے میں الحمدللہ موجود ہے۔ تو میرے کیف ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اور ہمارے آقائے نامدار مدنی تاجدار حضور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت میں چند چیزیں، بہت ساری چیزیں جو ہے موافقت رکھتی ہیں، سیم چیزیں جو ہے ابراہیم علیہ السلام کی جو شریعت میں تھیں وہی چیزیں ہماری آقائے نامدار حضور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مبارکہ میں بھی وہ ہمیں ملتی ہیں۔ تو میرے کیف حضرت رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذکر مبارکہ کو بہت دل کی گہرائی کے ساتھ اسے بیان فرمایا، اور ہمارا اور آپ کا تعلق یہ ہے کہ جب تک ہماری نماز 2 رکعت کی جب تک قابل قبول نہیں ہوتی، قابل مقبول نہیں ہوتی، جب تک ہم اپنی نماز میں درود ابراہیم نہ پڑھ لیں۔ تو ہمارا خاص تعلق بھی ہے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے ذکر مبارکہ کو کریں، ان کو یاد کریں، اور ان کو جو ہے ان کی سنت جو کہ قربانی ہے اس کو بھی کریں۔ تو بہت ساری ٹاپکس یہاں پر جمع ہو گئی ہیں، تو میں اس میں سے ایک چیز یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور قربانی کے تعلق سے 2-3 گزارشات رکھتے ہوئے اپنی بات کو تیزی کے ساتھ اختصار کے ساتھ ختم کروں۔ حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو صاحب استطاعت ہو قربانی دینے کا، استطاعت رکھتا ہو، طاقت رکھتا ہو قربانی دینے کی، اگر وہ شخص قربانی نہ دے تو وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ تو ایک وعید ہے کہ جو حضرات استطاعت رکھتے ہوئے قربانی نہیں دے رہے ہیں ان کے لیے رسول پاک علیہ السلام نے ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے، یعنی وہ نماز پڑھنے کے بھی قابل قبول نہیں ہے جو قربانی استطاعت رکھتے ہوئے نہ دے۔ تو یہاں پر ہمارے عرف میں شہر کرنول میں یا پھر دیگر مقامات میں بھی ہوں گا، ہمارے پاس یہ بات مشہور ہے کہ اگر کوئی ایک آدمی
7 مرتبہ، یعنی 7 سال اگر اپنے طرف سے قربانی کر لے تو 8ویں سال دینا ضروری نہیں ہے، کیونکہ ہمارا پورا ایک جانور جمع ہو گیا، اب وہ جانور جو ہے پل صراط کے راستے پر ہمیں بٹھا کر پل صراط پار کرا دے گا، ایسا بالکل ہرگز نہیں ہے۔ جب تک اللہ نے آپ کو صاحب استطاعت بنایا رکھا ہے تو آپ ہر سال اپنے طرف سے قربانی دینا ضروری ہے، واجب ہے۔ جب تک آپ نہیں دیں گے تو آپ گناہ گار ہوں گے، خطا کار ہوں گے، آپ اس کے عتاب میں آ جائیں گے۔ تو بالخصوص یہ بات یاد رکھیں کہ جو صاحب استطاعت ہیں ہر سال 7 سال ہو جائیں دیں، 8 سال ہو دیں، 14 سال ہو دیں، جب تک آپ زندہ ہیں، جب تک اللہ نے آپ کو صاحب استطاعت بنا رکھا ہے، آپ ہر سال اپنا طرف سے قربانی دیں۔ اور پھر دوسری چیز ہمارے عرف میں یہ بھی مشہور ہے کہ پہلی قربانی حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے دیں، ایسا نہیں ہے، کیونکہ آپ صاحب استطاعت ہیں، آپ پر قربانی واجب ہوئی ہے۔ اگر آپ کو اللہ نے اور جو ہے غنی بنایا ہے، مالدار رکھا ہے، تو آپ اپنی طرف سے بھی دیں اور پھر اپنے آقا کی طرف سے بھی دیں۔ پہلے ہم آپ کے اوپر ہیں تو آپ پہلا اپنا فریضہ ادا کریں، پھر دوسرے لوگ یہ بھی کہتے ہیں نہیں ہمارے والد کا انتقال ہو گیا، ہمارے بابا کا انتقال ہو گیا ہے، ہمارے دادا کا، نانا کا، ہم ان کی طرف سے دیں گے۔ بھائی جو انتقال ہو گئے ہیں ان کی طرف سے دینا جائز ہے، مگر سب سے پہلے آپ چونکہ زمین پر ہیں، آپ پر واجب ہوئی ہے، آپ کی نماز آپ پڑھتے ہیں، آپ کے دادا کی نماز تو آپ پڑھ نہیں سکتے، ان کا انتقال ہو گیا ہے، اسی طرح ان کا انتقال ہو چکا ہے، آپ ان کی طرف سے دینا آپ کو ضروری نہیں ہے۔ آپ اگر جو ہے استطاعت بہت زیادہ ہے تو آپ اپنی بھی طرف سے دیں اور اپنے مرحومین کی طرف سے دے سکتے ہیں، تو سب سے پہلے ہم اپنے طرف سے دینا چاہیے، یہ ایک ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ بھی ہے کہ چونکہ جو سعودی کو جا کر آئے ہیں، باہر کی ہوا لے کر ہندوستان کو آئے ہیں یہاں کی ہوا خراب کرنے کے لیے، ان کے پاس یہ بھی مسئلہ لاتے ہیں کہ ایک بکرا تمام گھر کی طرف سے ہے، ہرگز میں ایسا نہیں ہے۔ علماء انحاف، علماء اہل سنت والجماعت کی طرف سے ایسا مسئلہ نہ کوئی عالم دین بیان کیا ہے، نہ کوئی مفتی نے ایسا فتویٰ دیا ہے، بلکہ ایک بکرا ایک کی طرف سے ہے، اور گائے 7 لوگوں کی طرف سے ہے، اور پھر اونٹ بھی 7 ہی لوگوں کی طرف سے ہے، نہ اس میں کوئی زیادہ کی جا سکتی ہے نہ کمی کی جا سکتی ہے۔ بکرا اگر آپ لے رہے ہیں تو وہ 1 سال کا ہونا چاہیے، اگر آپ بڑا جانور لے رہے ہو، بیل ہو، گائے ہو، بھینس ہو یا کوئی اور ہو، تو آپ اس میں 2 سال دیکھیں، اس کی عمر کم از کم 2 سال ہونی چاہیے۔ اگر آپ جو ہے اونٹ لے رہے ہیں تو اس کی عمر کم از کم 5 سال کی ہونی چاہیے۔ اب بولیں گے کیسا پہچاننا ہے، تو فقہاء کرام نے وہی بیان کیا ہے کہ 1 سال کے اندر بکرے کے سامنے کے دانت آ جاتے ہیں، اور جو ہے دیکھیں پہچان لیں، اسی طرح گائے کے بھی دانت نکل جاتے ہیں، دیکھیں پہچان لیں، تو جو ہے دانت جو اس کی پہچان ہے، اور یہ عمر ہے۔ اگر ان جانوروں میں اگر کوئی نقص ہے، ان جانوروں میں اگر کوئی جسمانی طور پر کمی ہے تو وہ جانور قربانی کے قابل قبول نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ تو اس میں سے 4 چیزیں ہیں، اگر دم، آنکھ، کان، سنگ، ان میں اگر کمی ہے تو جو ہے جانور قابل قبول نہیں ہے۔ اگر دم، جیسے کہ گائے کی دم لمبی ہوتی ہے، اس میں سے 3 حصے کر لیں، اور اگر تیسرا حصہ کٹا ہوا ہے، 2 حصے اچھے ہیں، تیسرا کٹا ہوا ہے تو وہ جانور قابل قبول نہیں۔ اگر تھوڑا کٹا ہوا ہے، کان، آج کل جانوروں کے بھی آدھار کارڈ بن رہے ہیں، تو کانوں کو جو ہے ڈال رہے ہیں، اگر وہ کان کو نکال دیے تو کان میں سوراخ پڑ رہا ہے، تو وہ سوراخ جو ہے اس کا عیب نہیں ہے۔ کان 3واں حصہ کٹا ہوا ہے تو وہ عیب دار ہے اور وہ قربانی کے قبول نہیں ہے۔ اسی طرح اندھا جانور ہے، نہیں دکھ رہا، وہ بھی جو ہے جانور قربانی کے لائق نہیں ہے۔ اور چوتھا جو ہے، اگر سنگ بیچ سے ٹوٹی ہوئی ہے، یا پھر ایک سنگ ٹوٹی ہوئی ہے، ایک سنگ رہ گئی ہے، تو وہ جانور بھی جو ہے قربانی کے لیے قابل قبول نہیں۔ اور دوسری بات، اور ایک بات یہ ہے کہ اگر جانور لنگڑا ہے، ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے، چل نہیں سک رہا، تو ایسا جانور بھی قربانی کے قابل قبول نہیں ہے۔ ہاں، اس میں ایک مسئلہ یہ بھی بیان کیا گیا ہے، اگر جانور خرید لیا گیا ہے اور ذبح کرنے کے وقت لانے لے جانے میں
عید کے دن ذبح کرنے کے وقت لانے لے جانے میں اگر جانور کا پیر ٹوٹ گیا، لنگڑا ہو گیا، تو وہ جو قربانی کے لیے قبول ہے، یعنی پہلے سے لنگڑا ہے تو نہیں، لانے میں لے جانے میں کب؟ عید کے دن ذبح کے وقت لانے میں لے جانے میں کچھ ہوا ہے تو جب قابل قبول ہے، جب اس کی جانور کو بھی قبول جو ہے قربانی دے سکتے ہیں۔ اور پھر کرنول میں 2-3 سال سے ایک بات نہیں سننے میں آ رہی ہے کہ ہم قربانی کتنے دن کرتے ہیں؟ 3 دن، 10، 11 اور 12، مگر بعض والے جو ہے چوتھے دن بھی کرنے کے لیے تیاری کر رہے ہیں اور کر رہے بھی ہیں۔ ایک ایسا خصاب بھی ہمارے درمیان ہے ایک انسان جو ہر سال جو ہے چوتھے دن 3 سال سے کر رہا ہے، چوتھے دن کر رہا ہے، چاٹ رہا ہے۔ تو ایسے نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمارے 3 دن ہی ہیں، 10، 11 اور 12، یہ 3 دن جو ہے قربانی ہے۔ ان 3 دنوں میں قربانی کی جا سکتی ہے اور 4ویں دن ہرگز نہیں کرنی چاہیے۔ تو بہرکیف یہ چند گزارشات تھی جو ہم نے آپ کے سامنے رکھنے کا شرف حاصل کیا۔ تو ہم ان جانوروں کو جب بھی ہم خریدیں یا کسی کے پاس دیکھیں، اگر اس میں کوئی عیب دکھا تو ہم جو ہے اسے بتا دیں۔ اور دوسری بات یہ بھی رکھیں کہ بہت ہی مہنگا جانور خریدنا یہ بھی ضروری نہیں ہے، اسراف میں ہے۔ اگر خرید رہے ہیں، اگر دوسروں کو رغبت کے لیے نیت صحیح ہے تو پھر اچھی بات ہے، نیت دکھانے کی ہے، تکبر کی ہے، تو پھر وہ آپ کا پیسہ، آپ کی قربانی، آپ کا سب کچھ جو ہے ضائع ہو جائے گا۔ یہ جو ہے اس کا خاص خیال رکھیں۔ اور پھر چلتے چلتے آخری گزارش یہ ہے کہ یہ جو 10 دن ہیں ذی الحجہ کی 1 تاریخ سے لے کر 10 تاریخ تک، یہ بڑے مبارک دن ہیں۔ اس کا دن بھی مبارک ہے، اس کی رات بھی مبارک ہے۔ اس میں اگر کوئی روزہ بھی رکھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین مبارکہ میں یہ فرمان ملتا ہے کہ اس کو جو ہے سارے سال میں اس دن میں روزہ رکھنا تمام سال میں روزہ رکھنے سے بہتر رہے، اور جو اس رات میں، ان راتوں میں عبادت کر لے تو شب قدر میں جس طریقے سے ثواب ملتا ہے اس کو ان راتوں میں عبادت کرنے سے اس کے برابر ثواب ملتا ہے۔ تو جو ہے ان راتوں کو اور ان دنوں کو ہم جو ہے لائٹ نہ لیں، بلکہ جتنا ہو سکے نمازوں کی، فرض نمازوں کی پابندی کے ساتھ ساتھ نفل عبادت کی بھی ہم جو ہے پابندی کریں، اور ان راتوں کو جو ہے عام راتوں کی طرح نہ گزاریں، بلکہ ان راتوں کو جو ہے عشاء کی نماز کے بعد چند لمحات یا چند منٹ یا چند گھنٹے نکال کر اللہ کی عبادت میں مصروف ہو جائیں۔ اللہ رب العزت کے بارے میں دعا ہے کہ پروردگار عالم کہنے سننے سے زیادہ ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین طٰہٰ و یاسین وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وسلم وعلی وارث حالہ القوس الاعظم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمدللہ، جیسے کہ ہمارے کرنول کے حضرات بخوبی جانتے ہیں کہ ہمارے درمیان حضرت مولانا سید مبشر پاشا قادری صاحب درمربرکاتہم جلوہ افروز ہیں۔ الحمدللہ چند دن قبل حضرت نے الحمدللہ حضور پیران پیر سید محمد عثمان خادری نعت پڑھتے ہیں۔ حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر محبوب سبحانی قطب ربانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضاہ عنہ کی بارگاہ میں زیارت کا شرف حاصل کر تشریف لائے ہیں، اور پھر حضور پیران پیر کی بارگاہ میں حاضری ہونے کے ساتھ ساتھ حضور مولائے کائنات سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم و رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ کی بھی زیارت کا شرف حاصل کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ کی بارگاہ کا بھی زیارت کا شرف حاصل کیا۔ یہ تو قابل ذکر ہیں، اور ساتھ ساتھ تمام ائمہ کے امام المسلمین حضرت سیدنا ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ کی بارگاہ کی بھی زیارت کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس کے علاوہ دیگر بہت سارے صحابہ اور بہت سارے اولیاء کرام کی جو ہے الحمدللہ حضرت نے
زیارت کر کر تشریف لائے ہیں، اسی خوشی میں، اسی اظہار خوشی کے لیے آج تھوڑا ہم جو ہے زیادہ لوگوں کو جمع کر کر یہاں کرنے کی کوشش کیے ہیں، اور بالخصوص ہمارے فاروق صاحب اس کے پیچھے الحمدللہ نے بہت ساری محنت کی ہے۔ اللہ کے بارے میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ان کی اس کوشش کو اللہ تعالیٰ اپنے طرف سے، اپنے ذات سے پروردگار ان کی ہر جائز چیز کو قبول فرمائے اور ان کے ہر کام میں کامیابی، کامرانی عطا فرمائے۔ اب آئیے ہمارے درمیان سید محمد عثمان پاشا قادری سے میں خواہش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں نعت کا ہدیہ پیش کرنے کا شرف حاصل کریں۔ کرنے سے پہلے ایک بار درود شریف کا نذرانہ پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و آلہ۔ جو ہو چکا ہے، جو ہوگا، حضور جانتے ہیں۔ جو ہو چکا ہے، جو ہوگا، حضور جانتے ہیں۔ تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں۔ خدا کو دیکھا نہیں اور ایک مان لیا، خدا کو دیکھا نہیں اور ایک مان لیا، کہ جانتے تھے صحابہ حضور جانتے ہیں۔ جو ہو چکا ہے، جو ہوگا، حضور جانتے ہیں۔ منافقوں کا عقیدہ وہ غیب دان نہیں، منافقوں کا عقیدہ وہ غیب دان نہیں، اور صحابیوں کا عقیدہ حضور جانتے ہیں، اور صحابیوں کا عقیدہ حضور جانتے ہیں۔ جو ہو چکا ہے، جو ہوگا، حضور جانتے ہیں۔ خبر بھی ہے کہ خبر سب کی ہے انہیں کب سے، خبر بھی ہے کہ خبر سب کی ہے انہیں کب سے، کہ جب نہ اب تھا نہ کب تھا حضور جانتے ہیں، کہ جب نہ اب نہ تھا کب نہ تھا حضور جانتے ہیں۔ جو ہو چکا ہے، جو ہوگا، حضور جانتے ہیں۔ وہ مومنوں کی تو جانوں سے بھی قریب ہوئے، وہ مومنوں کے تو جانوں سے بھی قریب ہوئے۔ کہاں سے کس نے پکارا حضور جانتے ہیں، کہاں سے کس نے پکارا حضور جانتے ہیں۔ ہو چکا ہے، جو ہوگا، حضور جانتے ہیں۔ عمر نے تن سے جدا کر دیا تھا سر جس کا، عمر نے تن سے جدا کر دیا تھا سر جس کا، وہ اپنا تھا کہ پرایا حضور جانتے ہیں، وہ اپنا ہے کہ پرایا حضور جانتے ہیں۔ جو ہو چکا ہے، جو ہوگا، حضور جانتے ہیں۔ تیری عطا سے خدایا
وسلم سنانے کا شرف حاصل کیا۔ اب آئیے ہمارے مہمان مقرر جو کہ جمل ملک سے اپنا تعلق رکھتے ہیں اور حضرت کا خطاب ہوگا، اس کے بعد حضرت مولانا سید مبشر پاشا صاحب قبلہ کا کی دعا پر ہمارا یہ جلسہ ختم ہوگا۔ آئیے حضرت علامہ مولانا سید مزمل پاشا قادری کو میں دعوت خطاب دیتا ہوں، وہ آئیں اور اپنی خطاب سے ہم تمام کے دلوں کو محظوظ فرمائیں۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ افضل صلواتک وعدد ما بحمدک وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی المکین المتین المختار الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ شمع رسالت کے پروانوں، بعد توحید کے متوانوں، آقا کائنات کے شہدائوں، آئیے آپ اور ہم مل کر انتہائی عقیدت، محبت و الفت، مسرت و شادمانی کے ساتھ اس بھیک دینے والے داتا و آقا، غریبوں کے غمخوار، بے کسوں کے کس، بے سہاروں کے سہارا، رحمت للعالمین، راحت العاشقین، دانائے سبل، مختار کل، حق رسول، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ پرجمال میں ایک مرتبہ جھوم جھوم کر درود پاک نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام ابنہ الکریم وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ کیا شان احمدی کا چمن میں ظہور ہے، ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نور ہے، اور واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا۔ اور پھر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ حاضرین کرام، جس آیت کریمہ کا میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، الا جان لو، خبردار ہو جاؤ، ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ بے شک اولیاء اللہ کو نہ کسی چیز کا خوف ہوتا ہے اور نہ کسی چیز کا غم ہوتا ہے۔ حضرین کرام،
اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے اپنے ولیوں کی تعریف فرمائی ہے، جس میں سب سے اعلیٰ مرتبہ جس کا مقام ہے، اور جس کو اللہ رب العزت نے قطب الاقطاب بنایا ہے، جس کو اللہ رب العزت نے قطب الارض و سماوات بنایا ہے، جس کو اللہ نے قطب اللوح والقلم بنایا ہے، اور اللہ رب العزت نے وہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا مرتبہ قطبیت کبریٰ اور ولایت عظمیٰ جس کو نوازا ہے، وہ غوث پاک جو سعادت حسینیہ اور حسنیہ میں بڑے اعلیٰ مرتبہ کے فائز بزرگ ہیں، جن کا تعلق ہوتے ہوئے حضرت عبداللہ محض رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حضرت حسن مثنی بن حضرت حسن اور بن حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جن کا تعلق جا کر ملتا ہے، یہ انہی کی اولاد سے ہیں۔ حسنی حسینی سید ہیں، جن کو قادری کہا جاتا ہے۔ حاضرین کرام، ان کا ولادت باسعادت، ان کی ولادت باسعادت 471 ہجری یعنی 471 ہجری میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، یعنی آپ کی پیدائش ہوئی۔ کسی روایتوں میں 470 بھی ان کی ولادت باسعادت یعنی ان کی پیدائش کا دن بتایا گیا ہے، پیدائش کا سال بتایا گیا ہے، اور ان کا سال وصال سن 561 ہجری ہے، یہ ان کا سن وصال ہے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ سن 488 ہجری یعنی 488 ہجری میں جبکہ آپ کی عمر 18 سال تھی، آپ ایک قصبہ جیل جس کا قبیلہ آتا ہے جیلان، یا اس کو اردو میں یا فارسی میں کہتے ہیں گیلان، اس قبیلے سے آپ کا تعلق تھا، یعنی اسی قدیمی قبیلے میں آپ پیدا ہوئے تھے غالباً، تو آپ وہاں کے رہنے والے تھے، تو آپ 18 سال کی عمر میں یعنی 488 ہجری میں آپ وہاں سے بغداد شریف تشریف لائے ہیں۔ آپ بڑے بڑے شیوخ، بڑے بڑے ائمہ، بڑے بڑے بزرگان دین سے آپ نے علم حاصل کیا، اہل فضل و کمال کے بزرگوں سے آپ نے، بڑے بڑے ائمہ سے آپ نے علم فضل حاصل کیا۔ آپ کو علم اس طرح آپ نے حاصل کیا ہے، سب سے پہلے آپ نے قرآن مجید کو پڑھا اور اس کا علم حاصل کیا، قرآن مجید کو، اس کی قرأت اور اس کے اسرار و رموز اور اس کی تجوید اور اس کی روایت اور اس کے ریاضات، اس سے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح علم حاصل کیا ہے صرف قرآن مجید کا۔ اور پھر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے بڑے ائمہ، اہل فضل و کمال کے بزرگوں سے سماع حدیث فرمایا، یعنی حدیثوں کا علم سیکھا، اور پھر آپ ایسے عالم دین بنے، ایسے مفتی کامل بنے کہ جس کے فتوے کو دیکھ کر اور جس کے علم و فضل کو دیکھ کر بلکہ سارے بغداد کے نہیں، سارے عراق کے نہیں، بلکہ سارے مسلمان کے جتنے بھی ممالک تھے، یوں سمجھ لو کہ ساری دنیا کے جتنے ممالک تھے، تمام علماء کرام حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا مرجع بنا لیا تھا۔ اپنا مرجع یعنی جس کی طرف وہ لوگ رجوع کریں، جو بھی مسئلہ پیش آتا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اس کو منسوب کر دیتے۔ حاضرین کرام، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے فضل و کمال کے بزرگ تھے، اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تمام لوگ ان کو اپنا مرجع بنا لیا
تو اللہ رب العزت نے ان کو تمام امت مسلمہ پر ظاہر فرمایا۔ جب تمام امت مسلمہ پر اللہ رب العزت نے ان کو ظاہر فرمایا تو پھر اللہ رب العزت نے ان کے کمالات اور ان کی ہیبت اور رقت کو تمام لوگوں کے دلوں میں ڈال دیا، اور ان کی محبت کو تمام لوگوں کے دلوں میں ڈال دیا، اور آپ بڑے علم و فضل کے حامل تھے، آپ ہر چیز میں امام تھے، آپ تصوف میں بھی امام اس دور کے کہلاتے تھے، اور آپ کرامتوں میں بھی اس دور کے امام کہلاتے تھے، آپ علم و فضل میں بھی اس دور کے امام کہلاتے تھے، اور آپ ہر چیز میں اس دور کے امام کہلاتے تھے۔ اس دور کے بڑے شیخ جن کو شیخ علی بن ہیتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانا جاتا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے دور میں سب سے زیادہ اگر کسی کی کرامت دیکھی تو وہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دیکھی۔ جب کوئی ان کے دربار میں آتا یہ سوچتا کہ اس وقت حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اب کرامت ظاہر ہو جائے، فوراً اس کے سامنے ظاہر ہو جاتی۔ یہ کرامت حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی، یعنی کسی کو مایوس نہیں کیا کرتے تھے، یہ نہیں کہ اپنی شان بتایا کرتے تھے، بلکہ کسی کو مایوس نہیں کیا کرتے تھے۔ یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان تھی۔ یہ علم و فضل میں بھی بڑے کمال کے بزرگ تھے۔ جب ایک مسئلہ ایسا آ گیا کہ مصر سے ایک فتویٰ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا گیا، عجم سے ایک فتویٰ آیا، آنے کے بعد وہ فتویٰ یہ تھا کہ اس میں لکھا ہوا تھا کہ سادات کرام اور علماء دین کیا فرمائیں گے اس مسئلے کے بارے میں کہ ایک شخص نے اپنے بیوی سے قسم کھا لی ہے کہ اگر ایک وقت میں ایسی عبادت کرے کہ اس کی عبادت میں کوئی اس وقت میں شریک نہ ہو۔ بھائی آپ نماز لے لو، آپ یہاں نماز پڑھتے ہیں، تو کیا آپ یہاں نماز پڑھ رہے تو کیا دوسرے کون سے بھی ممالک میں نماز نہیں ہو رہی؟ کیا دوسرے ممالک میں اگر نماز نہیں ہو بھی ہو رہی تو کوئی نفل نماز نہیں پڑھ رہا ہوگا؟ ہاں، اگر آپ درود شریف پڑھ رہے ہیں تو کیا اس وقت میں کوئی درود شریف نہیں پڑھ رہا ہوگا؟ اگر آپ کسی چیز ایسے ہی ہر کام کر رہے ہیں، تو آپ روزہ رکھیں تو اس وقت کوئی روزہ نہیں رکھ رہا ہوگا، آپ خیرات دے رہے ہیں اس وقت میں کوئی خیرات نہیں دے رہا ہوگا۔ یہ آپ غور و فکر کریں کہ آپ ایک کام ایک ایسی عبادت کریں جس عبادت کو آپ کے علاوہ دنیا میں کون بھی نہیں کرنا، ایسا ہو سکتا؟ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ مسئلہ آیا۔ آپ کی بڑی کرامت تھی کہ جب کبھی آپ کے پاس کوئی مسئلہ آتا تو ہچکچاتے نہیں تھے، نہ کوئی غور و فکر کرتے تھے، اس طرح ایسا چٹکیوں میں جواب دیا کرتے تھے کہ لوگوں کی سوچ میں بھی اس طرح کا جواب نہیں آتا تھا۔ آیا مسئلہ تو فوراً غور و فکر کے فرمایا جاؤ فوراً کعبۃ اللہ کو تمام لوگوں سے خالی کر دو، اور وہ آدمی جو قسم کھایا ہے اس کو طواف کرا دو، کہ یہ ایسی عبادت ہے کہ ایک وقت میں اگر کوئی نہ ہو تو ایک وقت میں اگر ایک آدمی طواف کرے گا تو اس کے علاوہ کوئی طواف نہیں کر سکتا۔ یہ وہ ان کا علم و فضل تھا۔ یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم و فضل تھے، بڑے علمی کمالات حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تھے۔ اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے کرامات اور ایسی علم و فضل کی حامل تھے کہ جن کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا تھا، جن کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا تھا، کہ آپ دین خدمات بھی بہت زبردست طور پر کیا کرتے تھے، اور آپ ریاضت و مجاہدہ بھی بڑے زور سے کیا کرتے تھے۔ ریاضت و مجاہدے میں آپ کا ہمسر کوئی نہیں تھا۔ ریاضت و مجاہدہ یعنی اللہ رب العزت کی عبادت و ریاضت میں جو آپ نے کیا ہے اس کا ہمسر کوئی نہیں۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ میں جب 25 سال میں نے تمام دنیا کو ترک کر کے عراق کے جنگلوں میں گھومتا تھا،
مجھے کسی چیز کا، کسی آدمی کا تعلق مجھ سے کوئی نہیں تھا، نہ میں کسی کو جانتا تھا نہ کوئی مجھ کو جانتا تھا، نہ میں کسی کو جانتا تھا اور نہ مجھ کو کوئی جانتا تھا، اور مجھ سے رجال الغیب کی ملاقات ہوا کرتی تھی، مجھ سے فرشتوں کی ملاقات ہوا کرتی تھی، مجھ سے جنات کی ملاقات ہوا کرتی تھی۔ یہ سارے لوگ میرے پاس آ کر کے تعلیم لے کر جایا کرتے تھے، اللہ رب العزت کے دربار کے آداب سیکھ کر جایا کرتے تھے۔ میرے پاس اللہ کے آداب کون؟ رجال الغیب سیکھ کر جایا کرتے تھے۔ رجال الغیب وہ ہیں کہ جو ساری دنیا کو اللہ رب العزت نے جن کے ہاتھوں میں دے دیا ہے۔ ایک رجل الغیب ایک کام کرتا ہے، دوسرا رجل الغیب دوسرا کام کرتا ہے، تیسرا رجل الغیب تیسرا کام کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے سارے کاموں کو رجال الغیب کے ہاتھوں میں دے دیا ہے۔ وہ رجال الغیب میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں اور علم فضل حاصل کرتے ہیں۔ یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت ہے۔ آپ کا حلیہ مبارک اس طرح تھا کہ آپ کا نحیف البدن تھا، یعنی آپ دبلے پتلے تھے، اور آپ کا قد جو ہے درمیانہ تھا، یعنی آپ نہ اونچے زیادہ تھے نہ قد کم زیادہ تھے، آپ کا درمیانہ قد تھا، اور آپ کا سینہ کشادہ تھا، یعنی چوڑا سینہ تھا آپ کا، اور آپ کا رنگ گندم کے کلر کا تھا، یعنی گیہوں کے کلر کا آپ کا رنگ تھا، اور آپ اس طرح اخلاص آپ کے اندر پایا جاتا تھا، اور اس طرح آپ کا جمال تھا۔ لوگ جلال کی بات کرتے ہیں، صرف حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آئے تو صرف جلال کی بات کرتے ہیں، لیکن میں جمال کی بات کروں گا انشاءاللہ کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جمال اس طرح تھا کہ اگر کسی پر نظر جمال پڑ جاتی تھی، نظر جمالی پڑ جاتی تھی، سخت سے سخت جلال اور سخت سے سخت غصہ والا، فوراً اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا، فوراً وہ خشوع کا حامل ہو جایا کرتا تھا، اور فوراً اس کا دل پگھل جایا کرتا تھا اور موم کی طرح ہو جایا کرتا تھا۔ یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جمال تھا۔ اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخلاق وہ تھے کہ آپ اتنے بڑے عالم کہ دنیا میں ان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا تھا، لیکن وہ علماء کرام کو بھی وقت دیا کرتے تھے، علماء کرام کو بھی وقت دیا کرتے تھے، لوگوں کو بھی وقت دیا کرتے تھے، طلباء کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے، اور اگر کوئی طالب علم ان کے سامنے جھوٹی قسم کھا کر کچھ بولتا تو آپ مان بھی جاتے تھے۔ یہ بڑا مزاج آپ کے اندر موجود تھا، آپ بڑے اخلاق کے پیکر تھے، بڑی اخلاق کی سیرت آپ کے اندر موجود تھی۔ ارے وہ غوث جس کو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ انا اخرتک ولتصنع علی عینی، فرماتے ہیں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں وہ ہوں جو دن میں 70 مرتبہ یہ آواز مجھے آتی ہے، وَأَنَا أَخْتَرْتُكَ وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، میں تجھے چن لیا ہوں کہ میں تجھے اپنے سامنے رکھ کر تیری پرورش کی جائے۔ یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فضل تھا، یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کمال تھا، یہ اللہ رب العزت کا ان کے اوپر بڑا خاص فضل تھا۔ یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعظ و نصیحت بھی بڑا کیا کرتے تھے، وعظ و نصیحت بھی بہت زبردست کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے بخشش کی کنجیاں بھی ان کے ہاتھ میں دے دی تھی، بخشش کی کنجیاں بھی اللہ رب العزت نے ان کے ہاتھ میں عطا کر دی تھی۔ حاضرین کرام، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے شروع اوقات میں جب میں ابھی میں واضح نصیحت نہیں کر رہا تھا تو اس وقت اٹھے بیٹھے میری نصیحت کی جاتی تھی، غیر سے میری نصیحت ہوتی تھی، کیا کرنا کیا نہیں کرنا، کس طرح کرے تو کیا ہوگا، کس طرح نہ کریں گے تو کیا ہوگا، یہ سب سے پہلے مجھے نصیحت کی گئی، یہ سب سے پہلے مجھے نصیحت کی گئی، اور اس طرح میری نصیحت کی گئی۔ پھر اس کے بعد مجھے تمام لوگوں کے سامنے بھیج دیا گیا۔ جب
میں سب سے پہلے آیا بیان کرنے لگا، واعظ و نصیحت کرنے لگا، تو سب سے پہلے میرے بیان سننے والے صرف 2 لوگ یا 3 لوگ ہوا کرتے تھے۔ جب میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اللہ رب العزت کا دین پھیلاتے ہوا جب جاتا گیا تو پھر لوگوں کا مجمع بڑھتا گیا۔ مجلس میں ایسی مجلس ہو گئی تھی کہ مجلس میں بیٹھنے کی جگہ نہیں، تو پھر میں نے اپنی مجلس کو چھوڑ کر، یعنی اپنی جامع مسجد کو چھوڑ کر میں نے عیدگاہ کا میدان پکڑا۔ جب عیدگاہ میں گیا تو عیدگاہ میں بھی یہی ماحول تھا۔ پھر میں نے شہر کے باہر میدان میں اپنا ممبر لگایا اور پھر بیان کرنا شروع کیا۔ 70,000 لوگوں کے قریب مجمع ہوا کرتا تھا۔ وہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واعظ و نصیحت تھی، اور فرماتے ہیں کہ جس طرح میں آج یہاں پر اگر سامنے والے کو جس طرح میری آواز سنے آتی تھی تو آخر میں بھی وہی آواز میری سنے آتی تھی۔ وہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت تھی۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رجال الغیب بھی ان کا بیان سننے کے لیے تشریف لاتے تھے، فرشتے بھی ان کا بیان سننے کے لیے تشریف لایا کرتے تھے، جنات بھی ان کا بیان سننے کے لیے تشریف لایا کرتے تھے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک ہم عصر، یعنی ان کے پاس علم حاصل کیے ہوئے ایک بزرگ، یعنی ان کے پاس صحبت حاصل کیے ہوئے ایک بزرگ جو اپنے پاس جنوں کو قبضہ کیے ہوئے تھے، تو وہ اپنے جنوں کے بلانے کے لیے وظیفہ پڑھا۔ وظیفہ پڑھتے ہی جن حاضر ہوتے ہیں، لیکن جب وہ وظیفہ ایک مرتبہ پڑھتے ہیں تو جن حاضر نہیں ہوتے۔ کتنی دیر کے بعد جب وہ آنے کا وقت، اتنی دیر میں وہ آتے تو وہ دیر نہیں، کتنی کی دیر وہ ہو جاتی، پھر اس کے بعد وہ جن آ جاتے حضرت کے پاس۔ آنے کے بعد وہ شیخ فرماتے کہ کیا ہو گیا تھا تم لوگوں کو، میں بلایا تھا تم آئے نہیں؟ تو بزرگ فرمایا، وہ ان کے جناب کہتے ہیں کہ اے بزرگ یاد رکھیے کہ ہم حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وعظ سننے کے لیے گئے تھے، ہم ان کا وعظ سننے کے لیے گئے تھے۔ جب کبھی آپ ہمیں بلائیں تو آپ یاد رکھیں کہ اس وقت میں نہ بلائیں، ہم حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وعظ سننے کے لیے جاتے ہیں۔ تو پوچھا وہ بزرگ نے کہ تم بھی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وعظ سنتے ہو؟ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس بات کو لے کر جناتوں نے کہا کہ آپ کیا بات کرتے ہیں کہ لوگوں سے زیادہ ہمارا ہجوم ہوا کرتا ہے، ہمارے کئیوں قبیلے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کیے ہیں، ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کیے ہیں، وہ میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عبد الرزاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند ہیں، وہ آئے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واعظ و نصیحت کرتے وقت ان کے منبر کے سامنے تشریف فرما ہے، تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرما رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے مجھے یہ کمال عطا فرمایا ہے، مجھے یہ کمال عطا فرمایا ہے، میرا بیان رجال الغیب کے لیے ہوا کرتا ہے، میرے بیان میں فرشتے آ کر اور میرے بیان میں جنات آ کر، میرے بیان میں جو بھی جتنے اولیاء اللہ ہیں، جتنے بھی اولیاء اللہ روئے زمین پر ہیں وہ جسموں کے ساتھ آیا کرتے ہیں، اور جتنے بھی نبیان کرام ہیں وہ جسموں کے ساتھ آیا کرتے ہیں، جو نبیان کرام موجود نہیں ہیں، فی الحال دنیا فانی میں موجود نہیں ہیں، وہ روحوں کے ساتھ آیا کرتے ہیں۔ یہ جس طرح حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میرے باز میں حضور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بھی نصیحت کے لیے تشریف لایا کرتے ہیں، یہ جیسا ہی کہنا تھا، اور فرماتے ہیں کہ میرا بیان رجال الغیب کے لیے ہوا کرتا ہے، تو فوراً حضرت عبد الرزاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اپنا چہرہ مبارک اٹھاتے ہیں، اپنا چہرہ مبارک اٹھا کر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس طرح دیکھتے ہیں تو فوراً آسمان نظر آیا، فوراً جیسا ہی آسمان نظر آیا تو فوراً بے ہوش پڑ گئے اور ان کے بدن پر آگ لگ گئی، فوراً بے ہوش پڑ گئے اور ان کے بدن پر آگ لگ گئی۔ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اپنے ممبر مبارک سے اترے، وہاں سے اترنے کے بعد انہیں دیکھا، فوراً ان کی آنکھ کو بجھایا اور پوچھا کہ اے بیٹے کیا ہوا ہے، اے بیٹے کیا ہوا ہے؟ تو حضور
حضرت عبدالرزاق بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اے ابا جان میں دیکھتا ہوں جیسا ہی آپ نے یہ بات کہی میں نے سر اٹھا کر آپ کو دیکھنا چاہا لیکن مجھے آسمان نظر آیا. جیسا ہی میں نے آسمان پر دیکھا کہ رجال الغیب مست میں ہیں, رجال الغیب وجد میں آئے ہیں, کوئی وجد میں جھوم رہا ہے, کوئی وجد میں تڑپ رہا ہے, کوئی بے ہوش آ کر نیچے زمین پر گرا ہوا نظر آ رہا ہے, کسی کے بدن پر آگ لگی ہوئی نظر آ رہی ہے. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فضل و کمال ہے. جب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کیا کرتے تھے تو کسی مرتبہ اس طرح ہوا کرتا ہے, کسی مرتبہ اس طرح ہوا کرتا ہے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اب فرمایا کہ قال ختم ہوا, کہ قال ختم ہوا, اب حال کی طرف لوٹو. تو جیسا ہی یہ جملہ کہنا تھا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جتنے بھی سامعین بیٹھے ہیں, جتنے بھی حاضرین بیٹھے ہیں, تمام لوگوں پر وجد طاری ہو جاتا ہے. وجد میں کوئی رونے لگتا ہے, کوئی رونے لگتا ہے اور کوئی گریہ وزاری کرتا ہے, کوئی رب تعالیٰ سے اپنی معذرت خواہی کرتا ہے, کوئی توبہ کرتا ہے, کوئی استغفار میں لگ جاتا ہے, کوئی پھاڑ پھوڑ کے جنگلوں کی طرف اپنا رخ کیا کرتا ہے. لیکن کوئی کسی کے وجد کے اعتبار سے, کسی کے وجد کے وجہ سے کسی کے جنازے بھی نکل جایا کرتے تھے, کسی کے جنازے بھی نکل جایا کرتے تھے. وہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی واعظ و نصیحت کا کمال تھا. وہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی واعظ و نصیحت کا کمال تھا. اگر آپ ان کی ریاضت و مجاہدے کی طرف آئے تو فرماتے ہیں کہ میں نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے. حاضرین کرام, یہ آپ ذرا غور و فکر کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ 40 سال کس کو کہتے ہیں. 40 سال کسے کہتے ہیں؟ 14,600 دن. 14,600 دن آپ نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی ہے. اور میں قرآن مجید اس طرح پڑھا کرتا تھا. حضور فرماتے ہیں کہ میں قرآن مجید اس طرح پڑھا کرتا تھا کہ میں جیسا ہی رات ہوا کرتی ہے تو میں ایک پاؤں پر کھڑا ہو جاتا ہوں, ایک پیر پہ کھڑا ہو جاتا ہوں اور دیوار کی جو میخ ہے اس کو ہاتھ پکڑ لیتا ہوں. دیوار کی جو میخ ہے میں اس کو ہاتھ پکڑتا ہوں اور ایک پیر پہ کھڑا ہو جاتا ہوں. جیسا ہی میں اس طرح کھڑا ہوتا ہوں پڑھتے یہاں تک صبح ہو جاتی ہے, میری قرآن یہاں پر ختم ہوتی ہے. اور کبھی 40 دن یا 40 دن تک ایسا ہوا ہے کہ میں کبھی کھایا بھی نہیں, اس لیے مجھے سونے کی بھی نوبت نہیں آیا کرتی تھی. یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ریاضت و مجاہدہ تھا. اور میں نے برج بغداد میں 15 سال تک میں عبادت کرتا رہا. 15 سال تک میں برج بغداد میں عبادت کرتا رہا. اور میں وہاں پر قسم کھا لی تھی کہ غیر سے جب تک کھانا نہ آئے گا میں نہیں کھاؤں گا. غیر سے جب تک کھانا نہیں آئے گا میں نہیں کھاؤں گا. اور میں نے قسم کو بھی توڑا نہیں ہے. 15 سال غیر سے کھانا نہیں آیا اور میرے غوث پاک نے کھایا نہیں. 15 سال. آج ایک دن اگر کوئی روزہ رکھ لے, دھوپ کا موسم آ جائے تو حالت کی بے حالت اس کی نظر آتی ہے. 15 سال اگر کوئی کھانا نہ کھائے تو اس کی حالت کیا ہوگی, اس کی حالت کا عالم کیا ہوگا. حاضرین کرام, وہ میرے جب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ برج بغداد میں بیٹھ کر عبادت کر رہے تھے, وہ برج کا نام ہی برج اعظمی رکھ دیا گیا. میرے غوث پاک کے نام سے اس برج کا نام رکھ دیا گیا. اور پھر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جنگل میں سفر کر رہا تھا, یعنی میں ریاضت و مجاہدہ کر رہا تھا. تو ایک شخص میرے پاس آیا, آ کر کہنے لگا میں آپ کا مطیع و فرما بردار بنوں گا, لیکن اس شرط پر کہ میں آپ کی اطاعت و فرما برداری کروں گا. آنے کے بعد وہ شخص مجھے ایک جگہ بٹھا دیا. بٹھانے کے بعد وہ وعدہ لے کر مجھ سے چلا گیا. میں وہیں پر 1 سال بیٹھا رہا, وہ شخص نہیں آیا. 1 سال کے بعد وہ شخص آتا ہے, پھر مجھے بٹھاتا ہے, پھر دوسری طرف چلا جاتا ہے. پھر دوسری سال آیا, بٹھا دیا, پھر چلا گیا. میں 3 سال ایسا ہی بیٹھا رہا.
اور تیسری بار جب آیا وہ آدمی تو نان اور دودھ لے کر میرے سامنے آیا اور کہنے لگا کہ اللہ رب العزت کا حکم ہے کہ آپ کھا لیجیے، آپ بھی میں کھائیں، یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے۔ تو وہ دونوں مل کر کھائے اور کھانے کے بعد وہ شخص بولا کہ میں خضر ہوں، میں خضر ہوں، یعنی حضرت خضر علیہ السلام ہوں۔ یہ وہ بزرگ ہیں جو آب حیات پیے تھے، وہ پہلے کے نبیوں کے امتی تھے، شاید وہ یا یہودی ہیں یا نصرانی ہیں۔ تو وہ بزرگ آب حیات پیے تھے اور وہ بزرگ کی زندگی قیامت تک ہوگی، اور وہ رجال الغیب کے سردار ہیں۔ وہ بزرگ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارگاہ میں آ کر قبولیت ہوئی اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تعاون فرمایا۔ یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت ہے۔ اور فرمایا، پوچھا گیا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جب فرمایا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چیز کا ذکر، تو پوچھا کہ آپ نے اتنے دن تک آپ ایک ہی جگہ بیٹھے رہے لیکن کھایا کیا؟ تو فوراً کہنا تھا کہ میں جیسا ہی سوچتا زمین سے ایک پھل نکل جاتا تو میں کھا لیتا۔ وہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت تھی۔ یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فضل ہے۔ اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں، میں عام لوگوں میں سے نہیں۔ جب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قریب الوصال وقت آیا تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ لوگوں، میں عام مخلوق کی طرح نہیں ہوں، کسی کو مجھ سے اور مجھ سے کسی کو تشبیہ نہ دینا، میں ساری مخلوق میں الگ پیدا کیا گیا ہوں، ساری مخلوق میں الگ پیدا کیا گیا ہوں، مجھے معمولی نہ سمجھنا، مجھے معمولی نہ سمجھنا، میں الگ سے تھلگ پیدا کیا گیا ہوں۔ اور فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَأَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، اور میں ان میں سے ہوں جو اللہ جانتا ہے، میں ان میں سے ہوں جو مجھے اللہ جانتا ہے، مجھے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، وہ میرے غوث پاک ہے۔ میں اللہ کے سوا مجھے کوئی نہیں جانتا، میں ان میں سے ہوں جو اللہ جانتا ہے۔ اور مجھے دن میں 70 مرتبہ یہ آواز آتی ہے کہ انا اخترتک ولتصنع علی عینی، کہ میں نے تجھے چن لیا ہے، میں نے اپنے آنکھوں کے سامنے تجھے اپنے پرورش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ مجھے آواز آتی ہے، اور مجھے اللہ رب العزت کی طرف سے ندا آتی ہے کہ اے عبد القادر، اس حق کی قسم کہ جو حق تیرے اوپر میرا ہے، میرا حق جو تجھ پر ہے، اس کی قسم، کچھ بول دے کہ میں سننا چاہتا ہوں، کچھ بول دے کہ سنا جائے۔ کبھی کہتا ہے، حاضرین کرام میرے غوث سے اللہ رب العزت کی محبت دیکھیں کہ اللہ کبھی کہتا ہے، ندا کرنے والا کرتا ہے کہ اے عبد القادر، تجھے اس حق کی قسم جو میرا تجھ پر ہے، کچھ کھا لے، کچھ پی لے کہ میں دیکھوں، کچھ پہن لے کہ میں دیکھا۔ حاضرین کرام، یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم فضل، یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اللہ رب العزت کا فضل تھا، یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت تھی۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے، ساری بخشش کی کنجیاں اللہ رب العزت نے میرے ہاتھ میں دے دی ہیں، اور تمہیں میں جو کہا ہے وہ تمہیں ماننا ہوگا۔ میں اسی وقت کہتا ہوں جب کہ مجھے اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہوتا ہے، میں اسی وقت چلتا پھرتا ہوں، میں اسی وقت ہر کام کرتا ہوں جب کہ مجھے اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے جب تک حکم نہیں ہوتا میں کوئی کام نہیں کرتا ہوں۔ جو کوئی میری بات کو تکذیب قرار دیتا ہے اس کے لیے وہ زہر قاتل ہے۔ وہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فضل ہے، کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کمال ہے۔ حاضرین کرام، یہ حضور غوث پاک ہے، یہ اندھوں کو حضور غوث پاک سمجھ میں نہیں آتی۔
یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھنے نہیں آتے. یہ قطب ربانی ہے, یہ قطب ربانی ہے, یہ محبوب لاسانی ہے. حاضرین کرام, میں آپ کے سامنے ایک جملہ کہتا ہوں کہ عربی میں ایک لفظ مستعمل ہے کہ سبحان. سبحان الذی اسرا, یہ بھی آپ نے سنا ہے. تو سبحان یہ اس وقت کہا جاتا ہے عربی میں کہ جب بندہ اگر تعجب ہو, سبحان, اس طرح کے الفاظ ہوتے ہیں. جب بندہ تعجب میں پڑتا ہے تو کہتا ہے سبحان اللہ, سبحان اللہ, اس طرح کہتا ہے, تعجب کے وقت کہتا ہے. تو میرے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت نے محبوب بنایا, قطبیت کبریٰ اللہ رب العزت نے عطا فرمایا, ولایت عظمیٰ عطا فرمایا, لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت نے ولیوں کا شہنشاہ بنایا, ولیوں کا تاجدار بنایا. اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے محبوب بنایا. ان کے القابات میں محبوب سبحانی ہے, جو کہ کوئی محبوب باری ہے تو کوئی محبوب الہی ہے تو محبوب کوئی ربانی ہے, لیکن میرا غوث محبوب سبحانی ہے. یعنی وہ غوث جو یعنی ایسا محبوب کہ جس غوث کو کوئی سمجھ نہیں سکتا, یعنی ایسا غوث کہ جس کو کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا, وہ غوث میرا غوث اعظم ہے. وہ غوث میرا غوث اعظم ہے جس کو کوئی سمجھتا نہیں. اسی لیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں, واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا, واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم آلہ تیرا, سر بلا کیا کوئی جانے کہ کیسا تیرا, اولیاء ملتے ہیں آ کے وہ ہے تلوا تیرا, کیا دبے کس پہ حمایت پہ ہے پنجا تیرا, شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا, شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. تیری دربار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع, تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع, جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا, جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. حاضرین کرام, اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس سیرت کا ہمیں اچھی طرح سے مطالعہ کرنے کا ہمیں جذبہ عنایت عطا فرمائے, اور ان پر ہمیں عقیدت رہنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت ہمیں ان سے وابستگی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے جن کو اللہ رب العزت نے قسمیں دے کر کھلاتا ہے, قسمیں دے کر پلاتا ہے. ویسے غوث کے اللہ رب العزت ہمیں پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الکریم. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. الحمدللہ. بہترین انداز میں حضرت مولانا سید مزمل پاشا قادری حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر محبوب سبحانی خلیل نورانی شہباز مکانی معشوق یزدانی حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ وعنہ کی شان بیان فرما رہے تھے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ان کے علم میں, عمل میں, عمر میں برکت عطا فرما. بہرکیف آج ہم جو یہاں جمع ہوئے ہیں اس سلسلے کو آگے بڑھانے کے لیے میں ہمارے عزیز محترم سید فاروق چشتی صاحب سے میں خواہش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور ہمارے آج کے مہمان خصوصی حضرت مولانا سید مبشر پاشا قادری صاحب کی اللہ تعالیٰ برکاتوں کی کوشش کریں کہ الحمدللہ جن بزرگوں کی زیارت کی ہے اور تمام بزرگوں کا فیض عطا فرمائے. اور ہمارے مہمان مقرر سید مزمل پاشا قادری کی بھی کوئی کوشش کریں. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد.
سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اب آگے میں حضرت کے فرمان ہمارے سنت الجماعت کی طرف سے جب سے درس قرآن شروع کریں، جب سے مسیح صرف کے ساتھ اور الحمدللہ مولانا سید مبشر پاشا صاحب قبلہ کے فرزند سید محمد عثمان پاشا خادر کی بھی کوشش، انہوں نے بھی الحمدللہ سفر بغداد کا جو ہے الحمدللہ شرف حاصل کیا ہے۔ ان کے کیا نام ہے؟ سید احمد بلال قادری کی بھی کوشش ہو رہی ہے۔ سید جنید پاشا قادری کی بھی الحمدللہ کوشش ہو رہی ہے۔ ان تمام نے الحمدللہ سفر بغداد کا شرف حاصل کیا ہے۔ پروردگار حضور پیران پیر کا فیض جاری و ساری فرمائے اور تا قیامت تک حضرت کے سائے میں پروردگار ہم تمام کو قیامت کے دن جمع فرمائے، اور ہمارے عالی جناب سید قدرت اللہ قادری صاحب کی بھی گلکوشی کی جا رہی ہے۔ سید اللہ تعالیٰ انہیں حج اور بغداد سے نصیب فرمائے۔ آئیے ہمارے اس جلسے کا اختتام حضرت مولانا سید مبشر پاشا صاحب کی دعا پر اختتام پذیر ہوگا۔ میں حضرت سے خواہش کرتا ہوں کہ دعائے کلمات عطا فرمائے اور اس جلسے کا اختتام فرمائے۔ سبھی کچھ ہے لیکن دامن محبوب کے دامن تھامنے والی ہے۔ مولا اپنے محبوب کے صدقے، محبوب کے جمی محبین کے واسطے ہم تمام کے سارے گناہوں خطاؤں کو معاف فرمائے۔ مالک مولا جس سلسلے میں اس مجلس کو منعقد کیا ہے، مولا اس پروردگار عالم اس پاک زیارتوں کے صدقے میں ہماری قوم کو اپنی بارگاہ فرمائے۔ الہ العالمین اس کے منعقد کرنے میں جن جن لوگوں نے دعوے دن میں سفر حصہ لیا ہے، مولا ان سب کی ساری پریشانیوں مولاؤں کو فرمائے۔ مولا ان سب کی دلی تمناؤں خواہشوں کو پوری فرما دے۔ مولا جن لوگوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کر کے یہاں بیٹھا، مولا ان سب کے ہر جائز کام میں خیر و برکتیں عطا فرما دے۔ الہ العالمین سارے اہل سنت والجماعت کی خیر فرما دے۔ الہ العالمین ہم سب پر تمام اولیاء کرام کا ہمیشہ سایہ فضل فرما دے۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہماری حاضری کو بھی قبول فرمانے، اور مولا اپنے کرم سے یہاں جتنے حاضر ہوئے ہیں، مولا جن جن لوگوں نے مدینہ پاک یا مکہ معظمہ کی زیارتیں نہ کیا ہو، مولا حضور غوث اعظم کے صدقے سب کو زیارتوں کا شرف عطا فرمائے، اور مولا اپنے فضل و کرم سے اپنے پیاروں کے صدقے مولا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے الفیض حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جملہ صحابہ اور تابعین تبع تابعین کی زیارتوں سے ہم سب مستفیض فرما دے، اور مولا ان اللہ والوں کے اصول اور آئین پر ہم سب کو عمل پیرا فرما دے۔ مولا کریم دنیا اور آخرت میں ان کا ہم پر سایہ فضل فرما۔ مولا کل بروز قیامت ہم جب اٹھیں تو انہی کے سائے میں رکھنا۔ الہ العالمین
چیزیں عطا فرما جس کے ہم محتاج ہیں. مولا ہمارے قاری دامنوں کو بحر بات سے بھر دے. الہ العالمین سنیت بلکہ مسلمان نام سب آج خطرے میں ہیں. الہ العالمین سارے مسلمانوں کی حفاظت فرما. مولا سارے مسلمانوں کی حفاظت فرما. سارے مسلمانوں کی پریشانیوں بلاؤں کو دفع فرما دے. مولا بالخصوص ہندوستان اور ہندوستان کے اطراف و اکناف میں رہنے والے تمام مسلمان مرد اور بچے بوڑھوں کی حفاظت فرما. اے مالک و مولا جو بیمار ہیں انہیں شفا کلی عطا فرما دے. اور مولا جو صحت مند ہیں ہمیشہ انہیں صحت مند رکھنا. الہ العالمین اور ہمیں اس قدر صحت مند رکھ کہ ہمیشہ ہم ہماری زبانوں سے تیرا شکر پیدا لاتے رہیں. اے مولا ہم سب کو نیک اور ایک بنا دے. مولا ہم سب کو بندگار نمازی بنا دے, متقی بنا دے, پرہیزگار بنا دے. اور مولا سرکار غوث اعظم کے صدقے میں مولا ہم سب کو مستجاب الدعوات بنا دے. الہ العالمین ہم سب کو مستجاب الدعوات بنا دے. مولا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کے فیض و کرم میں ہمیں بھی شامل فرما دے. آپ کے جود و عطا میں ہمیں بھی شامل فرما دے. مولا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ہم پر صحیح معنوں میں سایہ فکر فرما دے. مولا کریم ہم جس طرح یا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے چاہے نام نہیں دے سکتے آپ کا, تو مولا کریم اپنے کرم سے کل بروز قیامت میں بھی ہمیں اپنے قریب میں جگہ عطا فرما دے. آپ کے قرب میں ہمیں جگہ عطا فرما دے. اے مولا ہمیں وہ چیزیں عطا فرما جس کے ہم محتاج ہیں. ہم سب کو صحت مند زندگی عطا فرما. مولا ہمارے تجارتوں میں خیر و برکت عطا فرما. مولا جو بے روزگار ہیں انہیں روزی سے لگا دے. اور مولا جو برسر اقتدار ہوں ان کے اقتدار میں دن دونی رات چونی ترقی و خیر و برکت عطا فرما دے. مولا کریم ہم سب کو تیرے محبوب کا صدقہ عطا فرما دے. بفضل سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد 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 صلی اللہ علیہ وسلم. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ. ہستو ہے غوث اعظم گنج بخش فیض اعظم, صدقہ امام اعظم, دور ہو سبھی کے رنج و غم. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ. اے شہنشاہ مدینہ, نور سے معمور سینہ, مشک سے بہتر پسینہ, دیکھ لے
الفاتحة. صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اجعلنا سرورا واجعلنا شكورا في عيني صغيرا وفي أعين الناس كبيرا. اللهم اجعلنا سرورا في عيني صغيرا وفي أعين الناس كبيرا. اللهم يا نور تنورت بالنور والنور في نور نورك. اللهم يا نور. اللهم يا قدوس تقدست بالقدس والقدس في قدس قدس. اللهم يا قدوس. اللهم